جانم علی جانم علی جانم علی جانم. آل عمران آیت کا نشان 61. اللہ پنجتن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، جہاں فضائل ہوں گے، جہاں مناقب ہوں گے، وہاں صدارت علی کی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں علی ایک ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیہ کریمہ کا کل بھی ترجمہ نہیں کر پایا، میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ توجہ فرمائیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اچھا، ترجمے سے پہلے اور تفسیر کی سطحی گہرائی تک جانے سے پہلے یہ بات بھی یہیں روشن ہو کہ یہ وہ آیت ہے جس آیت پر کسی طور کسی فقہ کو، کسی مسلک کو، کسی مکتب کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ بحث نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ پنجتن کی عظمت کی آیت ہے. یعنی فخر الدین رازی تو حتیٰ یہ جملہ لکھ گئے کہ پنجتن کی عظمت پر اس سے بڑی آیت نہیں ہے، اس سے روشن ترین آیت، اس سے واضح ترین آیت قرآن مجید میں پنجتن کی عظمت پر اس سے بڑی اور روشن آیت کوئی اور نہیں ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پھر میرا دل کر رہا ہے ترجمے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اللہ چاہتا تو یہ آیت پہلی ہجری میں نازل کر دیتا، پہلے سال ہجرت میں نازل کر دیتا. اللہ چاہتا تو بعثت کے پہلے سال میں نازل کر دیتا. پروردگار عالم نے عظمت اہل بیت کی روشن ترین آیت کو، وہ آیہ مباہلہ ہو یا آیہ تطہیر ہو، اسے 9 ہجری میں نازل کیا. حکمتوں سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. یہ میرا اور آپ کا، مجھے معاف کیجیے گا، کام نہیں ہے کہ جس میں تجربے کی بات بہتری آتی ہے. ویسے بھی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس پر بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں تجربات کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی. بھائی صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد. بھائی ہم میں اور ہمارے علاوہ لوگوں میں فرق یہ ہے، میں جتنا سنبھل کے بول سکتا ہوں بولوں گا. ہم میں اور ہمارے علاوہ لوگوں میں فرق یہ ہے کہ کچھ ہیں کہ جو تجربے کی بنیاد پر کمال تک پہنچتے ہیں. اچھا، میں اور بہتر کروں اپنے الفاظ کو. بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق ہے. بندوں کے کام تجربے کی بنیاد پر، مشق کی بنیاد پر، ریاضت کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر باکمال ہوتے ہیں. میرا نیز کا پہلا مرثیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آخری مرثیے کے برابر ہے. وہ نقاش بڑے بڑے گزرے ہیں اور کیا کیا بڑے بڑے نام گزرے ہیں جی، تو کیا ان کی پہلی پینٹنگ اور آخری ایک جیسی ہے؟ سہیل شاہ صاحب مجھے اجازت دیں کہ کیا جو پہلا شعر انہوں نے کہا جو آج انہوں نے کہا برابر ہے؟ جی، آہستہ آہستہ باکمال ہوتے چلے جاتا ہے انسان. جی بھائی، جو سب سے پہلا لاؤڈ اسپیکر بنا تھا وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا نا، وہ قابل استعمال نہیں ہے. اور آج اتنا جدید ہو گیا کہ ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کو اجازت نہیں ہے مگر اس سے اجازت ہے. تو یہ کمال کی طرف سفر ہے. وہ جو پہلی سواری بنی تھی وہ کسی میوزیم میں ہوگی، اور آج جو سواریاں جن میں آپ ہم بیٹھتے ہیں وہ آج روڈ پر نظر آ رہی ہیں. اور کہا وہ جو پہلی والی کے اندر کمزوریاں تھیں وہ دوسرے میں نہیں رہیں. یہ وہ جو دوسری میں کمزوریاں سامنے آئیں وہ ہم نے تیسری میں رہنے نہیں دیں. بھائی صلوات پڑھ لیجئے یہیں پر ایک. تو انسان اگر خود کام کرے تو اسے تدریجاً کمال نصیب ہوتا ہے.
اسے مراحل سے گزرنے کے بعد تجربہ کر کر کے کمال نصیب ہوتا ہے. دیکھنا چاہوں گا تو بندوں کا کام تو یہ ہے کہ کل کچھ اور تھا، آج کچھ بہتر ہے، کل کچھ اور بہتر ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں ایک موٹا سا فرق سنتے جائیے. ایک جملے میں عرض کروں گا، بندوں کے کام ابتر ہو جاتے ہیں، اللہ کا کام کوثر کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو اپنے تجربات کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ انہیں مانا اور انہیں منوایا جائے اور وہ کسی کو مانے اور کسی کو منوائیں، تو وہ کمالات تک پہنچتے ہیں تجربے کی بنیاد پر. لیکن جو اللہ کا نظام مان لیتے ہیں، اب میں بہت ہی روشن جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی آواز اگر میرے سہارے کے لیے اور بہتر ہو جائے تو میرے جو مشین لیے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، توجہ ہے. بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق کا ایک جملہ، جو بندوں کے تجربات پر چلتے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ با کمال تک پہنچتے ہیں، اور جو اللہ کا نظام مانتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہی مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بات روشن ہے اور کسی طرح کی کوئی اس میں تذبذب و تردد نہیں ہے، کوئی اس میں گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہے کہ علی علی ہے. جانا علی جانا علی جانا علی جانا